بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 63، تیسرا پارہ، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا شروع ہے، آغاز ہے، صفحہ 63۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام، معزز مکرم محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے خاص فضل اور اس کے خاص کرم سے
سورۃ البقرہ ہم نے ترجمہ اور تفسیر اور تفصیل کے ساتھ مکمل کر لی ہے، اور آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورہ آل عمران کا شان نزول ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آیت، یہ سورت اس موقع پہ نازل ہوئی جب نجران کا ایک وفد نصارہ کا تقریباً 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس وفد میں بڑے بڑے سردار بھی تھے عیسائیوں کے، امیر کبیر مالدار آدمی، اور اس میں علماء بھی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بارے میں بحث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے جواب دیے کہ جس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی لوگوں کے رد میں یہ سورت آل عمران نازل کی، اور تقریباً 80 آیات۔ آپ ذرا دیکھ لیں آگے، صفحہ 77 ہے، صفحہ نمبر 77، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 80، جہاں سے رکوع آگے شروع ہوتا ہے، رکوع کے ختم ہونے تک آیت نمبر 80 مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 80 مل گئی جی۔ یہ 80 آیات اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نصارہ کے رد میں نازل کی، اور ایسا جواب دیا جو بڑے کمال کا جواب دیا، ہر حوالے سے ان کی تردید کی۔ اور اس کے بعد جو بعد والی آیات ہیں سورت کے آخر تک، یہ بھی بڑی سورت ہے، طویل سورت ہے، اس میں پھر یہودیوں کا بھی رد کیا اور مشرکین مکہ کا بھی رد کیا۔ تو گویا کہ اس سورت میں، مکمل سورت میں، ان تینوں فریقوں کی تردید کی گئی، نصارہ کی، یہود کی، اور قریش مکہ کی، مشرکین مکہ کی۔ سب سے پہلے تردید ہے نصارہ کی۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا ہے اس سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مراد کو جو اس کلمہ اور اس لفظ سے ہے۔ الف لام میم یہ متشابہات میں سے، اور متشابہات کا مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ متشابہات کا صحیح مطلب، صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم
صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور مسلمانوں کا اس بارے میں نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اس لفظ سے جو مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، بس ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس لیے معنی میں نے یہی کیا، الف لام میم، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مراد کو اس لفظ سے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، الحی القیوم، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیں جی، نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ الہ ہے، چونکہ اللہ کا بیٹا ہے لہذا وہ بھی الہ ہے، اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بھی الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ میں ہی، جملے میں ہی تردید کر دی، کہا اللہ لا الہ، یاد کر لو، پکا لو، پہلے جملے میں ہی رد کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی مختار کل، کوئی سمیع، کوئی علیم، کوئی بصیر، کوئی علیم بذات الصدور، کوئی حاضر و ناظر، کوئی بھی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس پر اللہ نے دو دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل الحی، پہلی دلیل دی الحی، اللہ ہی صرف الہ کیوں ہے؟ جی، صرف اللہ ہی معبود کیوں ہے؟ باقی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں، کیوں؟ سوال پہلے ذہن میں رکھیں جی۔ ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف اللہ ہی الہ کیوں، اور دوسری طرف کہ اللہ کے علاوہ باقی کوئی بھی الہ کیوں نہیں؟ دلیل فرمایا الحی، اس لیے کہ ہمیشہ سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور معبود اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، اب سب کچھ ہے تو وہ ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، الحی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ نے فرمایا بھروسہ اس پر رکھ، امید اس پر رکھ، توکل اس پر رکھ، اعتماد اور یقین اس پر رکھ، سہارا اور آسرا اس پر رکھ، جو الحی، جو ہمیشہ سے زندہ، لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس پر بھروسہ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفت الحی چونکہ صرف اللہ کی ہے، تو لہذا الہ بھی صرف اللہ ہی ہے، اور باقیوں کی یہ صفت نہیں، تو لہذا باقی کوئی بھی الہ نہیں۔ ہاں جی، بشر ہیں، جن ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے، سب کے سب نہ ہمیشہ سے تھے، نہ وہ ہمیشہ رہیں گے،
کل من علیہا فان کل شیء ہالک کل نفس ذائقۃ الموت. یہ کوئی دلائل بھی سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں، آپ پہلی دفعہ آپ میں سے جو ساتھی آئے ہیں نا ان کے لیے ذرا عجیب سی بات لگے گی تھوڑی سی، لیکن ایک دو دفعہ آپ آئے ہوں گے نا مسلسل تو انشاءاللہ پھر یہ بات بھی سمجھ آنے لگے گی اور قرآن اپنی جگہ بنا لے گا. ہاں، اپنی جگہ بنا لے گا قرآن. لیکن جب آپ بار بار آئیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ آسان ہو جائے گی بات سمجھنا. یہ ہماری تقریر نہیں ہوتی، یہ کوئی خطاب نہیں ہوتا، یہ مجلس ہوتی ہے اللہ کی کلام کو سمجھنے کی، کہ یہ کلام الہی، یہ فرقان، یہ قرآن، یہ اللہ نے کیوں نازل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. صرف ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. یہاں ہم اس لیے نہیں آتے کہ مزے لیں یا وہ بات سنیں جو ہمیں اچھی لگے یا وہ سنیں جو ہمارا دل چاہے. نہ، یہاں قصے نہیں ملیں گے، کہانیاں نہیں ملیں گی. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ تیار ہیں نا جی؟ تو فرمایا اللہ کے علاوہ عیسائیوں تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ عیسیٰ الہ ہے. وہ تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا. جب مریم نہیں تھی تو عیسیٰ کہاں تھا؟ عیسیٰ تو مریم سے پہلے تھا ہی نہیں. ہاں، وہ تو ازل سے نہیں. ہاں، وہ تو ازل سے نہیں. جس کو تم نے الہ سمجھ رکھا ہے عیسیٰ کو، اور پھر اس کے اوپر تم خود مانتے ہو عیسائیوں، حالانکہ ہمارا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا، مار دیا تھا. تو جواب آیا کہ تم تو کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے اوپر موت آ چکی ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ الحی ہو سکتا. جب وہ الحی نہیں ہو سکتا تو پھر الہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی دلیل سمجھ آ گئی. فرمایا الحی، صرف وہی زندہ ہے، صرف وہی زندہ ہے. لیس کذالک عیسیٰ، لیس کذالک عیسیٰ، نہیں ہے اس طرح عیسیٰ. یہ بات آپ نے ساتھ مفسرین نے جو یہ لفظ لکھا ہے نا وہ آپ نے ساتھ لگا، لیس کذالک عیسیٰ، نہیں ہے اس طرح عیسیٰ. اور دوسری دلیل فرمایا القیوم، الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اسی کے محتاج ہو، اور وہ سب کو سنبھالنے والا ہو، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو. یہ ہے القیوم کا معنی. یا پڑھتے ہو روز یا حیو، ماشاء اللہ. ہاں جی، پڑھتے رہتے ہو نا جی وظیفہ، آپ کو علماء بھی بتاتے ہیں بھئی یہ پڑھ لیا کرو یا حیو. تو یہ ذرا آپ سمجھے تو صحیح کہ قیوم کا معنی کیا ہے. قیوم کہتے ہیں اس کو جو کسی کا محتاج نہ اور سب اسی کے محتاج ہو، اس نے سب کو سنبھال رکھا ہو. ہاں، اسے کوئی نہ سنبھالے، نہ اسے ضرورت ہو. فرمایا القیوم، وہی ہے سب کو سنبھالنے والا. لیس کذالک عیسیٰ، نہیں ہے اس طرح عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ نظام کو سنبھالیں. وہ تو خود محتاج ہیں کھانے کے،
پانی کے، جگہ کے، لباس کے وہ خود محتاج ہیں، ماں کے وہ خود محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ القیوم نہیں ہوتا، اور القیوم صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ لا الہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ کے پاس القیوم کے نیچے کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان ہے نا لکھا ہوا، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں کون؟ صرف اس نے سب کو سنبھال رکھا ہے، زمین کو، آسمان کو، نوریوں کو، ناریوں کو، خاکیوں کو، حشرات الارض کو، بری اور بحری مخلوق کو، ارضی اور سماوی مخلوق کو، شجری اور حجری مخلوق کو، 14 طبق کی کائنات کو صرف کس نے سنبھال رکھا ہے؟ صرف اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف تو کراتا ہے نا قرآن میں، ہم قریب آئیں تو ہمیں سمجھ آئے، ہم نے صرف یہی تو پکا لیا اللہ 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 کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ ورد تو ہم نے پکا لیا، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور وہ تمہیں پہچان ملے گی قرآن سے، ایمان بنے گا یاد رکھنا قرآن سے، دنیا کی کسی کتاب سے ایمان نہیں بنے گا۔ اخباریں پڑھ لو، رسالے پڑھ لو، مولویوں کی فقہ پڑھ لو، اجتہاد قیاس کا مطالعہ کر لو، سب کے بیانات سن لو، نہیں بنے گا ایمان۔ ایمان اس قرآن سے بنے گا، جو ذالک الکتاب لا ریب، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ باقی کوئی عالم کتاب لکھے، شک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، خطا سے پاک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اچھا، یہ بات اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ بات سمجھ آ گئی نا جی، کہ اللہ کے سوا الہ، دلیلیں کتنی آئیں؟ 2، پہلی الحی، دوسری القیوم۔ اللہ، یہ مسئلہ کہاں ملے گا ہمیں؟ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن پڑھے گا تو تجھے یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، اسی مسئلے کو بیان، اللہ لا الہ، ایک طرف اللہ نے 1,24,000 یا کم بیش انبیاء کرام بھیجے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کئی آسمانی کتابیں نازل کی، بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور چھوٹے چھوٹے کئی صحیفے، علماء نے لکھا 100 سے زیادہ صحیفے چھوٹے چھوٹے اللہ نے نازل کیے، اور وہ بھی اسی مسئلے کے لیے، اللہ لا الہ، اسی مسئلے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا اہم مسئلہ ہے، اسی لیے قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، نماز بعد میں آئے گی، روزہ بعد میں آئے گا، باقی نیکیاں بعد میں آئیں گی، لیکن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون تھا، تیرا مشکل کشا کون تھا، تیرا حاجت روا کون تھا؟ پہلا سوال توحید کا ہوگا، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس اللہ نے نزل علیک الکتاب، اتاری اس نے، نزلہ کا معنی کرنے لگا، اتاری اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے، نزلہ تھوڑی تھوڑی کر کے، 23 سال لگے، 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکہ میں، 10 سال یہ نزلہ، نزلہ کا معنی ہے
تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی، علیکا تیرے اوپر الکتاب، عظیم الشان کتاب، بالحق بالکل سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ وہ کتاب ایسی ہے، وہ قرآن ایسا ہے جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک جس کا فرمان بالحق، وہ کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ جو کتابیں اس سے پہلے، اس سے آگے اللہ نے نازل کی، یہ کتاب، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کی کیا کرتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا جی۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو کتابیں نازل ہوئیں، ان سب کتابوں میں 3 مسئلے متفق تھے: توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 پکا لو، توحید، رسالت اور قیامت۔ تورات میں بھی اس کا ذکر، زبور میں اس کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، اور قرآن میں بھی یہی 3 مسئلے بڑے بڑے ذکر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا، یہ کتاب، اے نصارہ، اے یہود کے علماء، جو کتاب تم نے اٹھا رکھی ہے تورات اور انجیل، اور جو کتاب میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں نا، ان کتابوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ ان کتابوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، اگر یہ ہوتا کہ تمہاری تورات کچھ کہتی توحید کے مسئلے میں، قرآن کچھ کہتا، انجیل کچھ کہتی، قرآن کچھ اور کہتا، تو پھر تم اگر نہ مانتے تو بات کچھ سمجھ آتی۔ لیکن اے بھلے مانس انسانو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جو کچھ تمہاری کتاب کہتی ہے، تورات اور انجیل، وہی کچھ کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، وہی کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو جب بات ایک جیسی ہے، تورات کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وجہ تو بتا دو ہمیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں وجہ تو بتا دو۔ بات جب ایک جیسی ہے تو پھر تورات کو مانتے ہو، قرآن کا انکار کیوں؟ انجیل کو مانتے ہو، قرآن کا انکار، جبکہ مضمون تینوں کتابوں کے ایک ہی ہیں۔ یہ مطلب ہے مصدقاً لما بین۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور لفظ کہنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں لطف آئے گا۔ فرمایا صرف قرآن نہیں، بلکہ اگر میرے نبیوں کو دیکھو، جو بات موسیٰ کلیم اللہ کہتا تھا، جو بات عیسیٰ روح اللہ کہتے تھے، وہی بات محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کوئی میرے نبی کی دعوت کوئی وکھری تو نہیں، کوئی علیحدہ تو نہیں۔ میرے نبی کی دعوت کا ان تمہارے نبیوں کی دعوت سے کوئی اختلاف تو نہیں۔ جس طرح قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح میرا پیغمبر بھی تمہارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ یہ لفظ بتا رہا ہے قرآن کا، مصدقا لما بین یدیہ۔ صرف ترجمہ کر کے ہم نے آگے نہیں نکل جانا، بھئی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، بس بات صرف یہیں تک نہیں، بات تو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ان کے ضمیروں کو، مردہ ضمیروں کو، کہ اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کرو۔ اور ساتھ فرمایا
انزل التوراۃ والانجیل، جس طرح اس اللہ نے قرآن نازل کیا اسی طرح نازل کی اس نے تورات بھی، والانجیل اور انجیل بھی، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس اپنے اپنے زمانے میں وہ کتابیں، جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے، ہاں ترجمہ جو کر رہا ہوں نا ذرا آپ نے سمجھنا ہے بھائی، ہاں اپنے اپنے زمانے میں وہ کتابیں تورات اور انجیل، ھدی للناس ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے زمانے میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ جو زمانہ تورات کا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس وقت تک تورات ہدایت تھی، اور پھر انجیل کا زمانہ آیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس وقت انجیل ہدایت تھی، اور پھر جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیامت تک کے لیے کون سی کتاب ہدایت ہے؟ اب تورات نہیں چلے گی۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہونے والی تورات کتاب کا ایک چھوٹا سا ورقہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھنے لگے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، غصے کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ورق نیچے پھینک دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، بار بار پڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، آج تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت موجود ہے، ہم دوسری کتابوں میں لگے رہتے ہیں، اس میں یوں سر کھپا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نعمت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے اگر اس وقت تم تورات کا ورق لے کر پڑھ رہے ہو، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جاتا تو وہ بھی تورات نہ اٹھاتا، وہ بھی قرآن اٹھاتا۔ اب اندازہ تو لگا ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ ہے قرآن کی قدر، یہ ہے عظمت۔ تو وہ اپنے اپنے دور میں کیا تھی؟ ہدایت۔ اللہ نے فرمایا جس طرح وہ اپنے زمانے کی ہدایت تھی، اسی طرح اس زمانے کی کتاب قرآن ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا اللہ نے فرقان کو۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ آپ کے پاس نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے معجزات۔ مفسرین نے ایک اور معنی بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد ہے قرآن، اور فرقان کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل۔ ایسی کتاب اللہ نے نازل کی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اس میں رب کی رضا ہے، اس میں رب کی ناراضگی ہے، اس راستے پہ چلو گے جنت ملے گی، اس راستے کی طرف جاؤ گے جہنم کی طرف جاؤ گے، یہ ساری باتیں، یہ ہے الفرقان۔ رب نے ایسی کتاب نازل کی جو مسئلہ گول مول بیان نہیں کرتی کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ایسا مسئلہ بیان نہیں کرتی، بلکہ الفرقان حق اور باطل کو کھول کے رکھ دیتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کر دیا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، فرمائیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میری طرف دیکھیں گے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، عیسیٰ نہیں ہے الہ۔ دلیل الحی، دوسری دلیل القیوم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں نے بیان کرنے کے لیے قرآن نازل کیا،
اور لوگوں یہ قرآن کوئی علیحدہ بات نہیں کہتا، یہ قرآن وہی مسئلہ بیان کرتا ہے جو اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور میں بیان ہوا، اور اس قرآن کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہی رب ہے انزل التوراۃ والانجیل، جس رب نے تورات نازل کی یہودیوں جو تم پڑھتے ہو، اور جس رب نے انجیل نازل کی عیسائیوں جس کو تم پڑھتے ہو، اسی رب نے قرآن نازل کیا، اسی رب نے قرآن نازل کیا۔ اب اللہ نے فرمایا جو اس کو نہیں مانے گا تو سن لو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کا کون سی آیات؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی ذرا قرآن سمجھو نا اس طرح، ہاں قرآن جوڑا ہوا ہے، کلام جوڑا ہوا ہے آپس میں۔ فرمایا جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی توحید کا، پیغمبر کی نبوت کا، قرآن کی صداقت کا، قیامت کے وقوع کا، یہ ساری باتیں آ جاتی بے آیات اللہ، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا لہم عذاب شدید، کوئی یہ نہ سمجھے میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرا فلاں نسب نامہ ہے، میری فلاں قوم ہے، میری فلاں برادری ہے، میری فلاں جماعت ہے، کوئی یہ مت سمجھے۔ جس نے بھی انکار کیا لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ سنو واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے، عزیز، یہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، وعید ہے، ڈراوا ہے۔ توجہ فرمائے، ذرا توجہ میری طرف۔ فرمایا میری صفت رحمان کا تقاضا تھا، میری صفت رحیم کا تقاضا تھا، میں نے تمہیں پیغمبر عطا کیا، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا۔ ہاں یہ میری صفت رحمان اور میری صفت رحیم کا تقاضا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا۔ یہ میری صفت رحمان کا تقاضا تھا۔ پھر میں نے تمہیں یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ تمہیں سمجھانے کے لیے پیغمبر دیا، اور بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ تمہیں ہمیشہ پڑھنے کے لیے قرآن دی، قرآن جیسی عظیم و شان کتاب عطا کی تمہیں۔ یہ تو میری صفت رحمان کا تقاضا تھا، لیکن جو نہ مانے گا تو یاد رکھو میں عزیز بھی ہوں۔ اللہ، قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ جو نہ مانے گا نا، جس طرح میں رحمان اور رحیم ہوں، سمجھاتا ہوں پوری طرح، حجت پوری کرتا ہوں، تاکہ جب پکڑوں تو کل کو کوئی یہ نہ بہانہ بنائے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں جب پکڑتا ہوں ظالم کو، پھر اس کے پاس حجت کوئی نہیں رہتی، کوئی بہانہ نہیں رہتا، حجت اللہ کی قائم ہوتی ہے اس پر، دلیل اللہ کی قائم ہوتی ہے اس پر۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی قرآن سمجھنے کی۔ فرمایا میں عزیز ہوں، عزیز کا معنی زبردست، غالب، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
کوئی اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سے مجادلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں میدان میں نہیں آ سکتا۔ عزیز غالب ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ منوا کے رہتا ہے۔ العزیز، عزیز ذو انتقام، ذو انتقام، اللہ نے فرمایا وہ زبردست بھی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اگر تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت دے سکتا ہے، اگر تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر مفت میں ہیں جی، اللہ اکبر، جو ہر وقت کہتے تھے امتی امتی، اللہ میری امت کا خیال رکھنا، اللہ میری امت کو نہ پکڑنا، اللہ میرے ماننے والوں کو معاف کر دینا، جو ہر وقت یہ کہتے تھے، ایسا پیغمبر مفت میں، قرآن بھی مفت میں، فرمایا وہاں تو میری صفت رحمان کا تقاضا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ تو میری صفت رحمان کا تقاضا ہے، لیکن میری اور صفتیں بھی ہیں، میں عزیز بھی ہوں، جس طرح سمجھانے کی حد کر دیتا ہوں، تو جب پکڑتا ہوں تو بے حساب پکڑتا ہوں، بے انداز پکڑتا ہوں، بے حد پکڑتا ہوں، لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، میرے جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، میرے جیسا کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد اب فرمایا لوگو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنی صفت علم غیب ذکر کی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ لیس کذالک عیسیٰ، عالم الغیب عیسیٰ نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ فی السماء ولا فی الارض، فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا، کیا صرف زمین و آسمان کی چیزیں اللہ سے مخفی نہیں ہیں؟ اللہ نے صرف زمین و آسمان کا کیوں ذکر کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کی نگاہ میں صرف یہ دو چیزیں رہتی ہیں، نیچے دیکھے تو زمین ہے، اوپر دیکھے تو آسمان ہے۔ چونکہ انسان کی نگاہ انہی دو چیزوں تک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی دو چیزوں کا ذکر کیا تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے، تاکہ انسان کو بات سمجھ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی صرف زمین اور آسمان کا کیا، ورنہ تو مراد 14 طبق کی ساری کائنات ہے، صرف زمین اور آسمان مراد نہیں ہے، بلکہ ذکر ہے جز کا، ارادہ ہے کل کا، ذکر ہے کس کا؟ جز کا، ارادہ ہے کل کا۔ عالم الغیب اللہ نے فرمایا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 2، قادر مطلق بھی صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم، دوسری صفت کا بیان، وہی اللہ ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ۔ آئے ہے آئے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں کے رحم میں پانی کے قطرے سے اس میں برکت ڈال کے گوشت کی بوٹی کون بناتا ہے، اور گوشت کی بوٹی میں برکت دے کر پھر اس کا ایک نقشہ، تصویر، شکل میں کون ڈالتا ہے، پھر پورا جسم بنا کر اس میں روح کون ڈالتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں، پھر اس پر گوشت چڑھانا، پھر یہاں آنکھوں کے نقشے بنانا، پھر یہاں زبان، چہرہ، یہ پورے 360 جوڑ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف اللہ ہی بناتا ہے، ورنہ تو عیسیٰ تو ماں کے پیٹ میں جب تھا وہ بھی میرا محتاج تھا، اگر میں اس کی صورت نہ بناتا تو اپنی صورت تو وہ خود نہ بنا سکتا۔ اب آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کیوں بیان کی ہے؟ فرمایا عیسیٰ اپنی اماں کے پیٹ میں رہا،
وہ بھی اپنی تصویر بنانے میں، اپنی شکل بنانے میں، اپنی صورت بنانے میں میرا محتاج تھا. اس کی تصویر میں نے بنائی. اگر میں نہ بناتا تو وہ اپنا وجود نہ بنا سکتا. جب وہ اپنی تصویر میں میرا محتاج ہے تو وہ میرا شریک کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہی تصویریں بناتا ہے اللہ. مذکر بنائے وہی، مؤنث بنائے وہی، کسی کو کالا بنائے وہی، کسی کو گورا بنائے وہی، کسی کو بڑے قد کا بنائے وہی، کسی کو چھوٹے قد کا بنائے وہی، کسی کو دیکھنے والا بنائے وہی، کسی کو بولنے والا بنائے وہی، کسی کو گونگا بنائے وہی، کسی کو نابینا بنائے وہی، کسی کو سننے والا بنائے وہی، کسی کو بہرا بنائے وہی، کسی کو نیک بنائے وہی، کسی کو بد نصیب بنائے وہی. هو الذی یصورکم فی الارحام. اللہ فرماتے ہیں تصویریں میں بناتا ہوں، پانی کے نقشے پر، پانی پر نقش میں بناتا ہوں. اگر ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے تو ہم کیوں جائیں ادھر ادھر بھائی ہیں؟ نوراتیں کیوں بیٹھے جا کر قبروں پر، مزاروں پر؟ کیوں وہاں کے ہم طواف کریں، چکر لگائیں، چلے کاٹیں؟ اگر ہمیں قرآن کی سمجھ ہو کہ یہ جو رب مریم کو بغیر اس کے خامند کے، بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے تو وہ رب ہمیں بھی اولاد دے سکتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کسی سے مشورہ نہیں کرتا. رب نے فرمایا کیف یشاء. میرا کوئی مشیر نہیں ہوتا. وہاں کوئی پیر مشیر ہو، کوئی فقیر مشیر ہو، کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی فرشتہ، کوئی جن جس سے میں مشورہ لوں جی اس کو بیٹا دوں، اس کو بیٹی دوں، اس کو اولاد دوں، نہ دوں. کیف یشاء. میں مرضیوں کا مالک ہوں. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور. جس کو چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دوں، بیٹا نہ دوں. جس کو چاہوں بیٹے ہی بیٹے دوں، بیٹی نہ دوں. جس کو چاہوں جوڑا جوڑا دے دوں. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا. جس کو چاہوں بیٹے بھی دوں، بیٹیاں بھی دوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہوں نہ بیٹا دوں نہ. ہزاروں پیر ہیں، لاکھوں شہنشاہ اور کئی انبیاء ہیں اولاد سے خالی گئے. کیوں کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں عالم الغیب بھی اللہ اور قادر مختار کل بھی اللہ. جب یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں، عیسیٰ کی نہیں، تو پھر مسئلہ سمجھ آ گیا. لا الہ ساتھ ہے نا، لا الہ. اتنا پیار ہے اللہ کو اپنی توحید سے. حالانکہ ابھی تو اوپر جب سورت شروع کی تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. 2-3 آیتیں ہی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لا الہ. اگر کوئی اور مولوی اس طرح کی بات کرتا نا، ایک بات پہلے کر جائے پھر دوبارہ وہی بات کرے تو لوگ کہیں گے یار ایک ہی بات. ابھی تو ایک بات کی ہے پھر وہی بات. ہائے ہائے. اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور سب سے پہلی بات جو اللہ دیکھے گا نا، وہ یہی دیکھے گا موت کے بعد. یہی دیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر بندہ اس میں ہو گیا فیل تو نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ حابطت اعمالہم، کچھ کام نہیں آئے گا. یہیں پاس ہونا ہے تو اس لیے اللہ چاہتا ہے او میرا بندہ تو کچھ بھی کہتا رہے. یہ مسئلہ بار بار کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی صفت رحمان کا تقاضا ہے، اس کی صفت رحیم کا تقاضا ہے. وہ رؤوف بالعباد ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. وہ اس مسئلہ توحید کو بار بار بیان کرتا ہے. لا الہ الا ہو. نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی.
العزیز، پھر صفت آ گئی العزیز، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر کوئی اسے منوا نہیں سکتا، کوئی اسے منوا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دیا، کسی نے میری دکان ہی نہیں چل رہی، میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا، کوئی کہتا ہے میرے رشتے بند ہو گئے، کسی نے رشتے باندھ رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کاروبار باندھ رکھا کسی نے، کوئی کہتا ہے جی اولاد باندھ رکھی ہے کسی نے۔ اس کا مطلب ہے اوپر والا دینا چاہتا ہے، نیچے کوئی اور خدا ہے جو دینا، ہاں؟ اور اس کے باوجود ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ذکر و اذکار میں بھی پورے ہیں، اور پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ بھائی، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اللہ جس کو تو دے دے لا مانع، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، درخواست کرتے تھے اللہ کی دربار میں، کہتے تھے اللہ لا معطی لما منعت، جس کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اے دل کی صفائی کر میرے بھائی، خالی سجدے ٹکرے مارنا اس کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تجھے یہ ٹکرے کام آئے گی، نہ تجھے زبانی ورد وظیفے کام آئیں گے، دل کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم جلدی نہیں پکڑتا مہلت دیتا ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ جلدی نہیں پکڑتا۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد آگے جو آیت ہے نا، اس کا آپ ذرا شان نزول اور یہ جواب ہے ایک سوال کا، پہلے سوال سمجھیے گا۔ نصارہ نے کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ نہیں کہتے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اور روح اللہ کا معنی، روح معنی اللہ کا روح، روح کا معنی آتا ہے جان، اللہ کی جان، اور یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہے۔ آپ روح اللہ کہو تو صحیح ہے، اور اگر ہم اس کو کیا کہہ دیں، ابن اللہ کہہ دیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ سوال سمجھو میرے بھائی، سوال، ہاں کہنے لگے آپ اگر روح اللہ کہہ دو کہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی جان ہے، صحیح، ہم اگر ابن اللہ کہہ دیں تو غلط ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ روح اللہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم اور معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ہاں، یہ جواب دیا اللہ نے، فرمایا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو هو الذی انزل، وہی اللہ ہے جس نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، ان میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں، وہ ہیں اصل کتاب، اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں۔ سنیے گا جی، یہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دو طرح کا ہے۔ محکمات، یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، بہت یہ قیمتی بات آپ کو فائدہ دے گی۔ محکمات، متشابہات۔ محکمات کا مطلب کیا ہے؟ محکمات کا معنی ایسی آیت جس کا ترجمہ واضح، معنی واضح، مفہوم واضح، جس طرح اللہ نے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اتقوا اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ حج کے مسائل، اعمال صالحہ، شرک کی تردید کی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔
کہ والدین کی فرما برداری کرو. اس طرح کے جو مسائل ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے محکمات. اب بات یاد رہے گی جی، کیا کہا جاتا ہے؟ جس کا مطلب مفہوم بالکل واضح ہے. عقیدہ ہم نے اس سے بنانا ہے، عمل ہم نے اس سے لینا ہے. حلال اور حرام کا فرق بالکل واضح. اور دوسری آیتیں ہیں متشابہات. متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ متشابہات کہتے ہیں کلام اللہ کی ہے قرآن، آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا صحیح مطلب وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. جس طرح یہ سورتوں کے شروع میں الف لام میم، کہیں آئے گا آپ کو ملے گا یاسین والقرآن الحکیم، الف لام میم صاد، کہیں آپ کو ملے گا نون والقلم. یہ جو الفاظ ہیں نا شروع میں آتے ہیں یہ متشابہات ہیں. یہ کیا ہے جی؟ متشابہات. اور ان کا صحیح مطلب صرف کون جانتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، بندے نہیں جانتے، تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ اللہ نے اسے کیوں نازل کیا ان آیات کو؟ جواب دینے لگا ہوں بھائی، جواب توجہ فرمائیے گا. یہ آیتیں اللہ نے میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے نازل کی. اللہ نے کس طرح؟ ایک حکم اللہ دیتا ہے، ہمیں اس حکم کی سمجھ ہے، اس کی وجہ کا پتہ، حکمت کا پتہ، نفع کا پتہ، سبب کا پتہ. اگر ہم نے وہ مان لیا تو کوئی بڑی بات نہیں. اصل ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ حکم دے، اللہ کہے اس کو مانو اور آگے ہمیں سمجھ ہی نہ ہو، اس وقت ہم کہہ رہے ہوں آمنا باللہ، اللہ ہمارا اس پر بھی نہیں آئی سمجھ بات. جواب سمجھ آیا؟ اللہ ہمارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے وجہ پوچھتے ہیں، حکمت پوچھتے ہیں، ترجمہ لیتے ہیں، مطلب اور مفہوم لیتے ہیں، یا آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آمنا و صدقنا، اللہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے نازل کی ہیں یہ متشابہات. اچھا، جب یہ متشابہات آیتیں نازل ہوئی نا، حدیث میں آتا ہے یہودیوں نے سنا یہ کلام، سنا الف لام میم، دوڑتے ہوئے مولوی آ گئے کہنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی ہم نے سنا ہے آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے نا وہ ذرا عجیب سا ہے، وہ ہمیں پڑھ کے سنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے الف لام میم. اچھا، مولوی تھے نا، کہنے لگے الف کا معنی 1 سال، لام کا معنی 30 سال، میم کا معنی 40. تو یہ تو تمہارے دین کی کل مدت 41 سال ہے. تو بھائی ہم اس دین کو کیوں مانے جس کی مدت کتنی ہے؟ 41 سال. اچھا، یہ بات کہہ کے نا، یہ بات جو مولویوں نے کی، تو جس طرح آج کل لکیریں دیکھ کے نا قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا آپ پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سورۃ آرام میں آتی ہے نا الف لام میم صاد. کہنے لگے اس میں تو مدت زیادہ ہے. اچھا، کہنے لگے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے. فرمایا الف لام را. ہاں اس میں تو اور بھی زیادہ. یار یہ مسئلہ خراب ہو گیا. کہ یہ یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پیغمبر فرمانے لگے بے وقوف ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، متشابہات میں سے ہے، کیوں پڑھتے ہو اس میں؟ آئے کیوں پڑھتے ہو اس میں جس کا تمہیں پتہ ہی؟ کیوں لگاتے ہو اپنے اندازے؟ کیوں اٹکلیں دوڑاتے ہو؟
کیوں خامخواہ کا سر مارتے ہو؟ چھوڑو ان باتوں کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو چلے جاؤ. یہ اللہ کا کلام ہے اور ہے متشابہات میں سے، اس کا صحیح مطلب کون جانتا ہے؟ ہائے ہائے. اب ذرا دیکھیے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ نے فرمایا پر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر زیغن کجی ہے. زیغ کا معنی مفسرین نے لکھا، میری طرف دیکھیے گا، حق کی طرف دل نہ کرے. جب دیکھے نا باطل گناہ کو ادھر دوڑے، اس کو کہتے ہیں زیغ. ہاں، نماز کے لیے مؤذن کہے اللہ اکبر، اوکھا ہو جائے اے یار. اگر دل کہے جی فوراً پہنچ، یہ اور چیز ہے. لیکن زیغ کہتے ہیں حق کی طرف دل نہ موڑے، دل توجہ نہ کرے، گناہ کی طرف، باطل کی طرف دل متوجہ ہو، اس کو زیغ کہتے ہیں. اور جب ایسی صورت ہوتی ہے تو ذرا دیکھیے گا پارہ نمبر آپ آئیں، فمن ازلم میں، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے. ذرا ہمت کریں، یہ ایک مقام آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں یہ زیغ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. صفحہ 600 ہے جی، پورا صفحہ نمبر ہے میرے بزرگوں بھائیوں، صفحہ 600 پورا 600. سورت کا نام ہے الزمر، اس کی آیت نمبر ہے 44 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 45 شروع ہے. نیچے سے صفحے کے اوپر کی طرف آؤ گے، دوسری سطر ہے، دوسری سطر ہے. امید ہے یہ آیت مل گئی ہوگی. ہاں ماشاء اللہ. کون سی آیت ہے جی؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تذکرہ کیا جائے اللہ اکیلے کا. نہیں مل رہا ابھی تک کیا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اکیلے کا تذکرہ کیا جائے کہ وہی عالم الغیب، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی داتا، وہی لجپال، وہی غوث اعظم، وہی معبود، وہی مسجود. ذکر اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کا جب ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پریشان ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں مانتے آخرت کو. ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں کہ ہے یار مولوی نے پھر مسئلہ وہی شروع کر دیا، پھر توحید والا مسئلہ، روکھا مسئلہ، پھر باقی مسائل نہیں ہیں. اس وقت ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ گھٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ باقیوں کا تذکرہ ہونے لگے، پیروں کا، فقیروں کا، کرامتوں کا، ہیں جی، جب ان کا تذکرہ ہونے لگے، اذا ہم یستبشرون، تو اسی وقت، نیچے ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو اسی وقت وہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر نعرہ، ہیں جی، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، ہیں جی، مزہ آ گیا جی، بیان میں مزہ آ گیا. یہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں زیغ، اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. اب ذرا آئیے پارہ نمبر 9 میں، جہاں ایمان ہوتا ہے ان کا دل حق کی طرف ہوتا ہے. ہاں، ان کا دل حق کی طرف ہوتا ہے. یہ پارہ نمبر 9 ہے، صفحہ ہے 228. ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو صرف 2-3 منٹ آپ سے لینے ہیں جی. صفحہ 228، سورت کا نام انفال ہے، نامہ پارہ ہے بھائی. اس کی دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین، یہ اللہ کی شہادتیں ہیں، اللہ کی گواہیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہیں، مومن تو وہ ہوتے ہیں، مومن تو، اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ مومن کی نشانی ہے کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے. انما المؤمنون،
مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، جب لا الہ الا اللہ بیان ہو، اللہ کی وحدانیت بیان ہو، کوئی بیان کر رہا ہو، کوئی بیان کر رہا ہو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی بھی بیان کر رہا ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن کا دل کیا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی صفتیں سنتا ہے، قادر مطلق، عزیز، جبار، قہار، جب یہ صفتیں سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ اچھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر اللہ کی آیات، نیچے ترجمہ دیکھیں، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر، قرآن پڑھیں گے تو پھر آیت بھی آگے سنائی جائے گی نا، جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان آئے ہے، سبحان اللہ، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ کس پر رکھتے ہیں؟ اب ذرا واپس آ جائیں جی، تو جن کے دلوں میں ہے زیغ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے لگتے ہیں متشابہات کے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ فتنہ کا معنی یہاں پر ہے الشرک، مفسرین نے لکھا الشرک، وہ جس طرح روح اللہ کا لفظ لے کر عیسائی نکالتے تھے ابن اللہ، لفظ ہے روح اللہ، عیسائیوں نے اس سے نکالا ابن اللہ، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک ڈھونڈنے کے لیے یہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، وابتغاء تأویلی، اور اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ نہیں جانتا اس کے صحیح مطلب کو۔ نیچے آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم والے ہوتے ہیں جب وہ متشابہات تک پہنچتے ہیں تو ان کا کیا انداز ہوتا ہے؟ فرمایا والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہہ اٹھتے ہیں، آمنا بی، ابھی میں نے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ نے یہ ہمارے امتحان کے لیے آیتیں نازل کی، وہ کہتے آمنا بھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، محکم آیت ہو یا متشابہ، سب کچھ کس کی طرف سے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل مند لوگ۔ اللہ فرماتے میرا قرآن سمجھدار لوگوں کو سمجھ آئے گا، جن کے دماغ میں شرک کا بھوسا ہو انہیں قرآن سمجھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اس وقت وہ دعا بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ربنا۔ جو حق والے لوگ ہیں نا، راسخ، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ ایک دعا بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، نہ ٹیڑھا ہونے دینا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ جب تو نے ہمیں، توجہ فرمانا، اللہ جب تو نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیا، اللہ جب تو نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ جب تو نے ہمیں پیغمبر کی سنت عطا کر دی، اللہ جب تو نے ہمیں پیغمبر کا کلمہ پڑھا دیا، اللہ جب تو نے ایمان دے دیا، اللہ جب تو نے ہمیں نیکی والے راستے پہ چلا دیا، پھر شرک کی طرف نہ جانے دینا، پھر ہمیں گمراہی کی طرف نہ جانے دینا، اللہ پھر ہمیں ضلالت کی طرف نہ جانے دینا، پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا زیغ اس میں آنے نہ دینا۔ اللہ ہم کون لوگ ہیں، ہم تو کمزور ہیں، اللہ تو ہی ہمارے دل کی حفاظت۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر مومن کا دل، ہر آدمی کا دل اللہ کی قدرت والی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہے تو ادھر پھیر دے، چاہے تو ادھر پھیر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ بھی یاد کر لیں کہ دعا مانگا کریں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، پکا رکھنا میرے دل کو اپنے دین پر، اللہ ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا۔ یہ دعا آپ پڑھا کریں، اور ہمیں تو بڑی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، وہ تو پاک ہیں، وہاں تو گناہ قریب ہی نہیں آ سکتا، اور یہ ہمارا دور، ہمارا زمانہ، ہم تو ہر وقت، ہمارا ہر قدم فتنوں میں ہے، ہر طرف بے حیائی کا عروج، شرک کا زور، بلکہ میں تو کہتا ہوں دوپہر کے وقت سورج اتنی چمکتا دمکتا نہیں ہے، اس کا عروج نہیں ہوتا جتنی آج گناہوں کا عروج ہے، شرک کا عروج ہے، بدعت کا عروج ہے، دین سے دوری کا عروج ہے۔ اس دور میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں، یا مقلب سب پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمتن ثابت قدمی۔ مفسرین نے رحمتن کا معنی کیا ثابت قدمی، ثابت قدمی، اللہ ہمیں پکا رکھنا۔ انک انت الوہاب، تجھ سے اللہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تو ہی ہے عطا کرنے والا، تو ہی ہے۔ لوگوں نے تو یہاں زمینوں پر بنا رکھا نا، فلاں داتا، فلاں لجپال ہے جی، جھولیاں بھرتا ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے، فلاں کے پاس بادشاہ بہت کچھ ہے۔ نا نا نا، وہ ایک ہی ہے، انکا انتل، آپ کے پاس کیا معنی ہے؟ بلا شبہ آپ ہیں بڑے عطا فرمانے، وہی ہے مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ دعا کرتے ہوئے جن کے دلوں میں علم ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ نے خلاف کرتا وعدے کے۔ اللہ، اے اللہ ہمیں دنیا پہ، آخری بات، ہمیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اور جب تیرے پاس آئے نا، جب تیرے پاس آئے وہاں دن قیامت کے، اللہ وہاں پر بھی اپنی رحمت کرنا، بغیر حساب کے معاف کر دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما، ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، سچا تابعدار بنا، قیامت کے دن ان کی سفارش کے لائق اہل و مصداق بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں کفر سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، بدعات سے بچا، ہمارے سینوں کو قرآن کے علوم سے منور فرما دے۔ یا رب العالمین، جو دوست محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔